قال تعالی فی القرآن الکریم من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتنی أعمى وكما قال تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونة وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما بعدہ وعلم ومتعلم وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ زندگی میں جب انسان حق کو تسلیم کرنے لگتا ہے، غلط رستے چھوڑ کر رائٹ ویز، رائٹ پاتھ، رائٹ کیریئر چوز کر لیتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، خود کو پہچاننے کے لیے، خود کو ایک پیغام اور ایک میسیج دینے کے لیے، پھر لوگوں کو ایک پیغام اور میسیج دینے کے لیے جب وہ رستے سلیکٹ کرتا ہے، بہت ساری ڈیفیکلٹیز پر میں اس کو فیس کرنے کی، ان ڈیفیکلٹیز کے اندر سے نہیں گزرے گا تو امام نہیں پیدا ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں کہ جو ایک امام بنتا ہے نا، اس کے یہ تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، کیونکہ جب وہ خود اس کے اندر یہ چیزیں فرم ہو جاتی ہیں کہ مجھے راستے میں بہت ساری چیزیں فیس کر کے گزرنا ہے، اور اس کے لیے کیوں آسان ہو جاتی ہیں؟ پہلے تو اس کو فیس کرنی ہے، پھر اس کو ادھر سے اپنا دامن بچا کے گزرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا، عمر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہو تم؟ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ تو تو نے کہا کھاردار رستہ دیکھا جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں؟ صحابی کو فرمایا، نے کہا جی ضرور دیکھا۔ فرمایا یہ اسی طرح ہے دنیا، اس کے اندر خاردار رستہ ہے یہ دنیا، اس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں، تم نے اپنا دامن اس طرح بچا کے گزرنا ہے کہ کانٹا تجھے چھوئے نہیں، یہ برائیاں یہ تجھے متاثر ہی نہ کرے، تو اس سے امپریس ہی نہ ہو، یہ امپیکٹ کریٹ ہی نہ کریں تیرے اوپر، ذرا برابر بھی اثر انفلوئنسز نہ چھوڑے تیرے اوپر۔ کیوں؟ تیرے ساتھ تجھے یقین ہوگا میرے ساتھ کائنات کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا شہنشاہ، جس کی ہر چیز ہے، ہر چیز جس کی ہے، میرے ساتھ کھڑا ہے، پھر یہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک، آج کا موضوع ہمارا یہی ہے خرم بھائی، کہ جب انسان رائٹ کیریئر چوز کر لیتا ہے، رائٹ پاتھ، حق کو ایڈاپٹ ٹو حق تک کا سفر اٹے کرتا ہے، تو اس کو رستے میں پریشانیاں فیس کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ غیروں کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس کو سب سے مین آج کا یہی ہمارا پوائنٹ ہے۔ وہ جب ایک چیز یا قیمتی لینے چل پڑا ہے تو جو ویری یوزفل ہے، کائنات کی نظر میں بہت قیمتی ہے، کن کی نظر میں؟ جن کا اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی ہے۔ آنکھیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے دیکھنے والے ہر کوئی نہیں ہے۔ دل تو سب کے پاس ہے، اللہ کہتا ہے، لیکن سمجھنے والے ہر کوئی نہیں ہوتے۔ کان تو سب کے پاس ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، لیکن ہر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے دیکھنا، سننا، بولنا جس سے ہوگا یہ اور بات ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ راستے میں یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ ایک دن ہم اپنے استاد محترم کے پاس، میں کلاس اٹینڈ کر رہا تھا، تو مجھے یہ چیزیں کافی دیر سے تنگ کر رہی تھیں، تو میں نے کہا استاد محترم میں نے ایک سوال کیا۔ اس سے پہلے میں نے ایک اور استاد سے سوال کیا، تو ادھر عتیق الرحمان صاحب سے، ہمارا چوتھا پیریڈ ان کا ہوتا ہے، تو نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا اگر تو تمہیں یہ خیالات آتے ہیں راستے کی، غیر چیزوں کے خیالات آتے ہیں، تمہیں شیطانی خیالات آتے ہیں، جس طرح کے بھی تمہیں خیالات آتے ہیں، دیکھو نا تم نے راستہ کون سا سلیکٹ کیا؟ اللہ کی طرف جانا۔ تمہارا دشمن تو ہر ٹائم تمہاری طاق میں بیٹھا ہے نا، کس طرح تمہیں گمراہ کرے گا؟ تو بھائی آپ کو پتا ہے نا، میرا سامنے والے علاقے کے اندر میں جاؤں گا تو مجھے بہت سارے اینیمیز فیس کرنے پڑیں گے، بہت سارے دشمن ہیں، تو آپ اپنا اسلحہ، اپنے ریوالورز، اپنا جتنا ساز و سامان حفاظتی آپ ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن ایک دشمن جو 24 گھنٹے اس طاق میں بیٹھا ہے، میں کس طرح ماروں آپ کو؟ کس طرح میں آپ کا قتل ہی کر دوں گا؟ یہ قتل کے برابر اس نے ایسے محنت کی ہے ہمارے اوپر۔ مفتی صاحب اس دن بتا رہے تھے کہ اگر حفاظتی فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو شیطان تو اتنی طاق میں بیٹھا کہ وہ نہ جانے کہ تمہیں جان سے مار دیتا، اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب تم قرآن مجید پکڑ دو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا، ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں، بات اسی کے اوپر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جب انسان فیس کرنا شروع کرتا ہے تو راستے میں جب اس کا دشمن ہر ٹائم اس کی طاق میں بیٹھا ہے، اس کو کیسے فیس کرنا؟ ورنہ تو تمہارے بھائی ایک مقصد ہے، تم نے قوم کو لے کے چلنا ہے۔ ایک امام اپنے رستے سے ہٹ نہیں سکتا ہے، وہ اپنے اصول توڑ نہیں سکتا ہے، اس کے اصول وہ ہیں جو اللہ کی باؤنڈریز ہے، اللہ کی حدود ہے، اس سے باہر نہیں ہو جا سکتا۔ اگر وہ اس سے باہر چلا گیا اس کو خود بھی خرابی ہو جانی ہے، اور اس نے قوم کو جا کے بھی غلط گائیڈ کر دینا ہے، لوگوں کو جا کے غلط گائیڈ کر دینا، پھر جو خیر پھیلنی تھی وہ شر میں تبدیل ہو جانی ہے۔ اب ہم اس کو فیس کرنا کیوں آتے ہیں خیال؟ میں نے استاد محترم کو کہا، میں نے کہا سر جی یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں چیزیں، یہ نہیں آنی چاہیے، ہم کیوں اپنی منزل کو بھی ٹائم نہیں دیتے، سارا ٹائم ہم اس کو دیں، کیوں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا اگر تو یہ آتی ہے نا تو آپ کو اس کے اوپر بہت بڑا اجر ملنے والا، آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے نہ آئے، لیکن پھر بھی آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اجر رکھا۔ پھر مولانا یحییٰ صاحب ہیں، کیلیگرافی میں انہوں نے
صدر ممنون صاحب سے ایوارڈز بھی حاصل کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیلیگرافی میں کافی مہارت دی ہوئی ہے. ابھی وہ ہمارا ایک ویک کے اندر 2 پیریڈز ہو جاتے ہیں ان کے, وہ ہم سے سیکھتے ہیں کیلیگرافی. تو انہوں نے ان سے میں نے ایک دن سوال کیا, میں نے کہا سعد جی کہ یہ ہمیں چیزیں کیوں تنگ کر رہی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کیوں اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, ہم کیوں ہم پورا اپنا ڈائنیشن کو کیوں نہیں دے رہے. سعد جی کا یہ ہونی چاہیے. کیسا عجیب سوال ہے, میں حیران ہو گیا. میں کہا سعد جی کہیں گے استغفار کرو, تم غلط راستے میں چل پڑے ہو, تم گمراہ ہو رہے ہو, تم فلاح ہو رہے ہو, یہ وہ. مجھ سے اندر یہ ڈر تھا. سعد نے کہا یہ آنی چاہیے. میں حیران کہ سعد نے کہا یہ کیوں آنی چاہیے. تو سعد جی کہتے یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے ہو. اس کی میں استاد جی کی بات کا مفہوم سے بتا رہا ہوں, کیونکہ ادھر تک پہنچنے کے لیے, منزل تک پہنچنے کے لیے یہ چیزیں تنگ کرنے آئیں گی, آپ کو ہٹانے آئیں گی کہ آپ ہٹ جائیں کسی طریقے سے منزل. یہ چیزیں آپ کو تنگ کرنے آئیں گی کہ آپ نہ پہنچ سکیں, کیونکہ 2 بندے ہیں جن سے اس کو بہت خطرہ ہے. شیطان کو 2 بندوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے, ایک دائی سے اور ایک عالم سے. اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے. دائی اور عالم دونوں سے دین پھیلتا ہے. یہ تو خود تو پڑھے گا ہی, دوسروں کو بھی پڑھائے گا. یہ خود تو سیکھے گا ہی, دوسروں کو بھی سکھائے گا. خود تو فیس کرے گا معاشرے کے پرنسپلز کو اور معاشرے کے اصولوں کو, پھر اللہ کے اصولوں کو, پھر آخرت میں بھی کامیابی ہے اس کی. یہ خود بھی جائے گا اور دوسروں کو بھی لے جائے گا. اس وجہ سے شیطان بہت ڈرتا ہے. اس انسان سے اتنا ڈر نہیں ہے اس کو جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے. اس کو سب سے زیادہ ڈر اسی سے ہی ہے جو دین کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں دعوت دینے والے کو بھی اپنے پاؤں جما کے رکھنے, اور ایک عالم کو, علم سیکھنے والے کو جتنے جمانے, وہ بڑی استقامت چاہیے. کانسٹینٹلی چلنا سیکھے, وہ گرے نہیں, گر بھی جائے تو اس شان سے گرے کہ اس کو تھا پتہ ہوگا بھائی میرے ساتھ اس ٹائم اللہ کھڑا ہے.